حدیث نمبر 1701۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے مسلمانوں کے لیے لحد ہے اور شک دہانے کی شکل والی قبر ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1702، اور امام احمد نے جریر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1703، ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے روز فرمایا، وسیع اور گہری قبریں تیار کرو اور اچھی طرح دفن کرو، اور ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفن کرو، اور ان میں سے زیادہ قرآن جاننے والے کو پہلے دفن کرو۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے وَأَحْسِنُوا اور اچھی طرح دفن کرو تک روایت کیا ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1704، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کے روز میری پھوپھی میرے شہید والد کو لے آئے تاکہ وہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کرے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، شہداء کو ان کی شہادت گاہ کی طرف واپس لے آؤ۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی۔ الفاظ حدیث ترمذی کے ہیں، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1705، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی جانب سے قبر میں اتارا گیا، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1706، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک قبر میں داخل ہوئے تو آپ کے لیے چراغ روشن کیا گیا۔ آپ نے میت کو قبلہ کی طرف سے لیا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم بہت زیادہ تضرع، گریہ زاری کرنے والے اور بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ ترمذی، اور انہوں نے امام بغوی نے شرح السنہ میں فرمایا، اس کی سند ضعیف ہے۔ اس حدیث کی روایت، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1707، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت و دین پر، اور ایک روایت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے دوسری روایت بیان کی ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1708، جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ملا کر میت یعنی قبر پر 3 لپ مٹی ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور اس پر کنکریاں رکھی۔ شرح السنہ، اور امام شافعی نے رشہ پانی چھڑکنے کے الفاظ روایت کیے، اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 1709، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پختہ کرنے، ان پر لکھنے، کتبے لگانے اور انہیں روننے سے منع فرمایا، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1710، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا گیا۔ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے ایک مشکیزے کے ذریعے آپ کی قبر پر پانی چھڑکا، انہوں نے آپ کے سر مبارک کی طرف سے چھڑکنا شروع کیا اور آپ کے پاؤں تک چھڑکتے گئے، اس کی سند موضوع ہے، یعنی من گڑت۔ حدیث نمبر 1702،
مطلب بن ابی وداع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے وفات پائی ان کا جنازہ لایا گیا۔ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ وہ ایک پتھر آپ کے پاس لائے۔ وہ آدمی اس سے نہ اٹھا سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر اس طرف گئے۔ آپ نے آستین اوپر چڑھائی۔ مطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس شخص نے مجھے واقعہ بیان کیا اس نے کہا گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ نے آستینیں اٹھائی تھی پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور اسے ان عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے سر کے پاس رکھ کر فرمایا میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کے بارے بتاؤں گا اور اپنے خاندان میں فوت ہونے والے شخص کو اس کے قریب دفن کروں گا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1712 قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے کہا ماں جی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبریں تو دکھا دے۔ انہوں نے مجھے تینوں قبریں دکھا دی۔ وہ بلند تھی نہ زمین کے برابر تھی اور ان پر مقام عرصہ کے سرخ سنگریزے بچھائے ہوئے تھے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1713 برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر پر پہنچ گئے لیکن ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اور انہوں نے حدیث کے آخر میں یہ اضافہ نقل کیا ہے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1714 عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی ہڈی کا توڑنا زندہ کی ہڈی کے توڑنے کے مترادف ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ فصل ثالث حدیث نمبر 1715 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے تدفین کے وقت ہم موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کی آنکھوں کو اشکبار دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات اپنی اہلیہ سے صحبت نہ کی ہو؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کی قبر میں اترے۔ وہ ان کی قبر میں اترے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1716 عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب وہ نزع کے عالم میں تھے اپنی بیٹی سے کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ۔ جب تم مجھے دفن کر چکو اور مجھ پر مٹی ڈالو تو پھر اتنی دیر تک میری قبر کے گرد کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے حتیٰ کہ میں تمہاری وجہ سے خوش اور پرسکون ہوں اور میں جان لوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے قاصدوں فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1717 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے دفن کرنے سے نہ روک رکھو بلکہ اسے جلد دفن کرو اور دفن کرنے کے بعد سرحانی سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ اور اس کے پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھا جائے۔ بیہقی فی شعب الایمان اور انہوں نے فرمایا درست بات یہ ہے کہ یہ موقوف ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1718 ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں جب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے موضع خبشہ میں فوت پائی تو انہیں مکہ لا کر دفن کیا گیا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائی تو وہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی قبر پر آئی اور یہ اشعار کہے
ہم جزیمہ کے دونوں مصاحبوں کی طرف ایک مدت تک ملے جلے رہے، حتیٰ کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ جب ہم جدا ہوئے تو گویا میں اور مالک طویل مدت تک اکٹھا رہنے کے بعد بھی ایسے تھے جیسے ہم ایک رات بھی اکٹھے نہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں موجود ہوتی تو تمہیں جائے وفات پر ہی دفن کیا جاتا، اور اگر میں تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی تو میں تمہاری زیارت کرنے نہ آتی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1719۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو سر کی طرف سے قبر میں اتارا اور ان کی قبر پر پانی چھڑکا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1720۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھی، پھر قبر پر تشریف لائے اور اس کے سر کی جانب سے اس پر 3 لپ مٹی ڈالی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1721۔ عمر بن حزم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس قبر والے کو یا اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب میت پر رونے کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1722۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ابو سیف حداد جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے رضاعی باپ تھے کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو لے لیا، اسے چوما اور سونگا۔ ہم اس کے بعد پھر ان کے پاس گئے تو ابراہیم آخری سانسوں پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابن عوف یہ تو رحمت ہے۔ اور پھر آپ دوبارہ روئے اور فرمایا، بے شک آنکھیں اشک بار اور دل غمگین ہے، لیکن ہم صرف وہی بات کریں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمگین ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1723۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لختی جگر نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے، لہذا آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا اور یہ پیغام دیا، یقیناً اللہ کا ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دے رکھا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، بس صبر کرے اور ثواب پائے۔ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر عرض کیا کہ آپ ضرور تشریف لائے۔ آپ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا جبکہ اس کے سانسوں کا ربط ٹوٹ رہا تھا۔ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آنسو تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ اللہ بھی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1724۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، جبکہ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بے ہوشی کے عالم میں پایا تو فرمایا، کیا یہ فوت ہو چکے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول نہیں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب لوگوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ اللہ آنکھوں کے رونے اور دل کے غمگین ہونے پر عذاب نہیں دیتا، لیکن وہ تو اس زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے، اور بے شک میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1725۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رخسار پیٹے گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے تو وہ ہم میں سے نہیں، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1726۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ نے زور سے رونا شروع کر دیا، پھر انہیں افاقہ ہو گیا تو فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے شخص سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت سر مڑائے، اونچی آواز سے روئے اور کپڑے چاک کرے۔ بخاری مسلم اور حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حدیث نمبر 1727۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جہالت کی 4 خاصلتیں ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے، حسب پر فخر کرنا، نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا، اور فرمایا جو نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو روز قیامت اس پر گندک کی قمیص ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1728۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کر، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا مجھ سے دور رہو کیونکہ تم میری مصیبت سے دوچار نہیں ہوئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر نہ پہچانا تو اسے بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی دربان نہیں تھا۔ اس نے عرض کیا میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو ابتدائی صدمہ کے وقت ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1729۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائے تو وہ صرف قسم پوری کرنے کی خاطر ہی جہنم میں جائے گا، وہ بھی پل صراط سے گزرتے وقت، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1730۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین سے فرمایا تم میں سے کسی کے 3 بچے فوت ہو جائے اور وہ اس سے ثواب طلب کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ان میں سے کسی عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا 2 پر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پر بھی۔ مسلم اور صحیحین کی روایت میں ہے 3 نابالغ بچے۔ حدیث نمبر 1731۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کی اہل دنیا سے کسی محبوب چیز کو اٹھاتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی میری ہاں جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں، رواہ البخاری۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1732۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور قصداً اسے سننے والی پر لعنت فرمائی، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1733۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی عجیب شان ہے، اگر اسے کوئی خیر و بلائی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا اور شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ پس مومن اپنے شکر و صبر کے ہر معاملے میں اجر پاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی جو وہ اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1734۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے لیے دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور ایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ دونوں اس پر روتے ہیں، پس یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان پر آسمان رویا نہ زمین، اس کی سند ضعیف ہے۔
حدیث نمبر 1735 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس شخص کے 2 بچے پیش رو ہو یعنی فوت ہو جائے تو اللہ ان کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آپ کی امت میں سے جس کا ایک پیش رو ہو؟ آپ نے فرمایا موفق جس کو توفیق دی گئی ہو، جس کا ایک پیش رو ہو وہ بھی جنتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا آپ کی امت میں سے جس کا ایک بھی پیش رو نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کا پیش رو ہوں گا، انہیں میری مثل کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ ترمذی اور انہوں نے کہا یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1736 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کیا تم نے اس کے ثمر قلب جگر گوشہ کی روح کو قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ وہ عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1737 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو تسلی دیتا ہے تو اسے بھی اس کی مثل اجر ملتا ہے۔ ترمذی ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور ہم علی بن عاصم سے مروی حدیث سے اسے مرفوع جانتے ہیں اور انہوں نے امام ترمذی نے فرمایا ان میں سے بعض نے اسے محمد بن سوقہ سے اسی سند کے ساتھ موقوف روایت کیا ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1738 ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو جس کا بچہ گم ہو جائے تسلی دیتا ہے تو اس سے جنت میں ایک قیمتی لباس پہنایا جائے گا۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1739 عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جب جعفر کی خبر شہادت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے پاس ایسی چیز یعنی خبر آئی ہے جو انہیں مشغول رکھے گی، اس کی سند حسن ہے۔ فصل ثالث حدیث نمبر 1740 مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص پر نوحہ کیا جائے تو اس پر نوحہ کیے جانے کے باعث روز قیامت اسے عذاب دیا جائے گا، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1741 عمرہ بنت عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا اور انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میت کو اس کے قبیلے کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ وہ بھول گئے یا غلطی کر گئے، بات صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے جس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ تو اس پر رو رہے ہیں جبکہ اسے اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1742 عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیٹی مکہ میں وفات پا گئی تو ہم اس کی جنازہ
میں شریک ہونے کے لیے آئی، جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی تشریف لائے تھے۔ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عمر بن عثمان سے فرمایا، جبکہ وہ اس کے مقابل تھے، کیا تم رونے سے منع نہیں کرتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ اس کا بعض حصہ بیان کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی تو فرمایا، میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے واپس آیا، حتیٰ کہ جب ہم بیدہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے کیکر کے سائے تلے ایک قافلہ دیکھا تو فرمایا، جاؤ دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا تو وہ صہیب رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، اس صہیب رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ میں صہیب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے کہا، یہاں سے کوچ کرو اور امیر المومنین کے پاس چلو۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو صہیب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، بھائی کتنا افسوس، بھائی پر کتنا افسوس ہے، بھائی پر کتنا افسوس ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صہیب کیا تم مجھ پر روتے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ نہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان نہیں کی کہ میت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ کافر شخص پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب بڑھا دیتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں قرآن کافی ہونا چاہیے، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ ہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کوئی بات نہ کی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1743۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن حارثہ، جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی خبر شہادت پہنچی تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر غم کے آثار واضح تھے اور میں دروازے کی جھلی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا، جعفر رضی اللہ عنہ کی خواتین رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ انہیں منع کرو۔ وہ چلا گیا اور انہیں منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ وہ اس کی بات نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں منع کر۔ لیکن وہ تیسری مرتبہ پھر آیا اور عرض کیا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، وہ ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ میں نے کہا، اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تو اسے بجا لایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا نہ ترک کیا۔ متفق علیہ۔